السلام علیکم ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از ایلوژن، اٹس ٹائپس اینڈ کازز۔ تو ایلوژن کو اردو میں فریب نظری یا دھوکہ یا وہمہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو یہ سائیکالوجی میں بہت ہی پاپولر ٹاپک ہے، بہت ہی کامن ٹاپک ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا یا آپ لوگوں کے ایکسپیرینس میں آیا ہوگا کہ ہم کسی چیز کو جو ہے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا مس پرسیپشن ہماری ہوتی ہے تو کہتے ہو یار مجھے غلط فہمی ہوئی۔ تو یہ سارا کیا ہے، یہ ہمارے سارے جو روٹین ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایلیوژنز کہتے ہیں، ان کو وہمہ یا فریب نظری یا دھوکہ کہتے ہیں۔ تو لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل جائے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ ایلیوژنز کیا ہے؟ Illusion is our misperception when we give wrong meaning to a stimulus. It's our illusion. جب بھی ہم کسی آبجیکٹ کو غلط میننگ دے دیتے ہیں یا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا مس پرسیپشن کرتے ہیں تو وہ ہمارا ایلیوژن ہے، ہمارا دھوکہ ہے، آنکھ کا دھوکہ ہے، فریب نظری ہے، یہ ہمارا وہ وہم ہے۔ For example, when we understand the piece of rope as a snake in dim light or in night, it's our illusion. تو یہ بھی اکثر ایکسپیرینسز میں آتا ہے کہ شام کو اگر ہم باہر نکلیں یا گھر میں کوئی ایسے ایک رسی پڑی ہو تو اس کو اگر ہم سانپ سمجھ لیں تو یہ ہمارا کیا ہے، ایلیوژن ہے، یہ ہمارا ایک فریب نظری ہے، یہ ہمیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اسی طرح کے اور بہت سے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم شکل ہوتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کے کہتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں فلاں اسلم، تو وہ کہتا ہے سوری میں تو اسلم نہیں ہوں، تو یہ بھی ہمارا کیا ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں ایلیوژنز جو ہے وہ مختلف شکلوں میں جو ایکسپیرینس میں آتے ہیں۔ تو ایلیوژنز کی کازز کیا کیا ہو سکتی ہے، کس وجہ سے یا کیسے جو ہے ایلیوژنز جو ہے وہ واقع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے امپیئرمنٹ ان سینس آرگن۔ Impaired sense organ can cause illusion. For example, when our eyes are not well, we don't perceive things accurately. تو ہمارے جو سینس آرگن ہے ان میں اگر خرابی ہے تو اس وجہ سے بھی ایلیوژن ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہماری آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو ہمیں صحیح طرح سے چیز نظر نہیں آتی، تو ہم اس کو اور پرسیو کر رہے ہوتے ہیں یا اور کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے، ہمارا آنکھوں کا دھوکہ ہے، ایلیوژن ہے ہمارا۔ سیکنڈ کیا ہے کہ ایکسٹرنل فزیکل فیکٹرز جو ہیں وہ بھی ایلیوژنز کی کاز ہو سکتے ہیں۔ سم ٹائم آور انوائرمنٹ کین کاز ایلیوژن۔ فار ایگزامپل، وی کین ناٹ پرسیو تھنگز ایکوریٹلی ان ڈارکنیس اور ڈم لائٹ۔ تو یہ بھی ہماری ایکسپیرینس میں اکثر آتا ہے کہ جب ڈم لائٹ ہو یا اندھیرا ہو تو ہم چیزوں کو صحیح سے نہیں دیکھتے اور ہم مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں یا ہمارا مس پرسیپشن ہو جاتا ہے اور ہم چیزوں کو کچھ اور سمجھ لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، ہمارا ایلیوژن ہے۔ آگے ہے جی لمیٹڈ کیپیسٹی آف سینس آرگن۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہمارے جو سینس آرگن ہیں ان کی ایک کیپیسٹی رکھی ہے، اس سے زیادہ یا اس کیپیسٹی سے کم ہم چیزوں کو صحیح پرسیو نہیں کرتے۔ Allah Almighty gave us a limit in our sense organ. If the stimulus is below or above from capacity of our sense organ, we can't understand it properly and it can cause illusion. For example, we can hear sound from 20 Hz to 20,000 Hz. تو یہ بھی جو ہے ہماری آرگن کیپیسٹی جو ہے وہ بھی ایلیوژنز کی کاز ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان جو ہے وہ 20 ہرٹز کی فریکوینسی سے 20,000 ہرٹز فریکوینسی کی آواز سن سکتا ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ نہیں سن سکتا، تو اس سے بھی ایلیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے۔ آگے ایکسپیکٹنسی۔ سم ٹائم آور مائنڈ از آل ریڈی ٹو پرسیو سم تھنگ ان اسپیسیفک وے۔ For example, when there is a chance to come some guest, then knocking at the door we see guest has come, but there is our friends.
تو اسی طرح جب ہم کسی چیز کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح کی کوئی ملتی جلتی فینامنا اور ہو جاتا ہے تو ہم اس کو مس انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایلیوژنز ہے۔ جیسے اکثر مہمان آنے کی جو ہے وہ ویٹ ہو رہا ہوتا ہے مہمانوں کا، تو ہمارا کوئی فرینڈز یا کوئی بھی ہمارا اور جاننے والا ہمارے دروازے پہ ناک کرتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ مہمان آ گیا، حالانکہ باہر کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایلیوژنز ہے۔ تو ایکسپیکٹنسی جو ہے یہ بھی ایک ایلیوژن کا کیا ہے، ایک فیکٹر ہے، ایک کاز ہے۔ آگے جی پاسٹ ایکسپیرینسز، our past experiences can cause illusion. For example, when we used to in some specific things, then we perceive things according to our daily routine. مطلب جو انسان ایک روٹین میں کام کرتا ہے تو وہ چیزوں کو اپنی اسی روٹین سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور فریب نظری یا دھوکے کا شکار ہوتا ہے، وہمے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے کازز آف ایلیوژن کہ ایلیوژنس کی کازز کیسی ہوتی ہے، یہ کیسے بنتا ہے۔ تو آگے ہے جی ٹائپس آف ایلیوژن۔ تو سب سے پہلے ایلیوژنز آف ڈائریکشن۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن ان کی وہ ڈائریکشن سے کچھ ہمیں غلط یا آگے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ مثال ہے مولر لائر، یہ آپ کے سامنے جو ایک پکچر ہے یہ بھی ہمارا ایلیوژنز ہے کہ اس میں جو نیچے والی لائن ہے وہ ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے اور اوپر والی بڑی نظر آ رہی ہے، حالانکہ دونوں سیم ہے، برابر ہے، لیکن جو اوپر والی اس کے جو ایرو ہے وہ باہر کی طرف ہے اور جو نیچے والی اس کے ایرو جو ہے وہ اندر کی طرف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایلیوژنز ہے۔ اس کو مولر لائر نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کی وجہ سے اس کو مولر لائر جو ہے ایلیوژنز کہا جاتا ہے۔ یہ بہت کامن، بہت پاپولر ٹرم ان سائیکالوجی ہے، تو اس کو آپ نے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ آگے ہے جی ہیئرنگ ایلیوژن۔ تو اس کو ہرمن ہیئرنگ نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس میں یہ ایک مستطیل ہے، اس کے اندر جو دو لائنیں ہیں وہ بالکل سیدھی ہیں اور مستطیل بھی بالکل ایکوریٹ ہے، لیکن یہ مختلف لائنوں کے ساتھ اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہ درمیان سے یہ دونوں جو لائنیں سینٹر میں لگی ہوئی یہ بھی درمیان سے بالکل تھوڑی سی چوڑی نظر آ رہی ہیں، اور جو ٹوٹل مستطیل ہے یہ بھی درمیان سے جو ہے وہ تھوڑی سی چوڑی نظر آ رہی ہو ان کے کارنر کے حساب سے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارا ایلیوژن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایلیوژنز آف ڈائریکشنز ہے۔ تو اس کو ہیئرنگ نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اس لیے اس کو ہیئرنگ ایلیوژن کہتے ہیں۔ آگے ہے جی پوگینڈرف ایلیوژنز۔ تو پوگینڈرف نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ یہ دو جو عمودی خطوط ہیں ان کو جو ایک خط قطع کر رہا ہے تو وہ لگاتار ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا کہ جو نیچے کی طرف سے جو خط ہے وہ نیچے کی طرف سے زیادہ جھکا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہے اپنی بالکل لائن میں، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا اوپر ہونا چاہیے تھا لیکن وہ نیچے زیادہ آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی ہمارا ایلیوژن ہے، اور یہ اس کو پوگینڈرف نے جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا تھا، اس وجہ سے اس کو پوگینڈرف ایلیوژن کہا جاتا ہے۔ آگے ہے زولنر ایلیوژنز۔ تو زولنر نے اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے یہ تین لائنیں ہیں، بالکل سیدھی لائنیں ہیں اور ان کے درمیان ڈسٹینس بھی بالکل ایکول ہے، سیم ڈسٹینس ہے، لیکن مختلف یہ خطوں سے جب ان کو ہم نے کراس کیا ہے تو وہ ان کی جو ڈسٹینس ہے یا ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ تھوڑی ٹیڑھی نظر آ رہی۔ تو یہ ہمارا ایلیوژن ہے، اس کو زولنر نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اس وجہ سے اس کو جو ہے زولنر ایلیوژنز کہتے ہیں۔ آگے جی ایلیوژن آف موومنٹ۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آبجیکٹ اسٹیمولس وہ ساکن ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ موو کر رہا ہے۔ If the stimulus is constant but looks moving, it's called illusion of movement. For example, 5 phenomena پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب شادی بیاہ پہ یہ فنکشنز پہ لائٹنگ اس طرح کی لگی ہوتی ہیں کہ وہ لائٹنگ ہمیں موو کرتی ہوئی نظر آتی ہے، حالانکہ وہ ہوتی کانسٹینٹ ہے، لیکن ان کی وہ جلنے کی جو ہے سسٹم اس طرح لگایا ہوتا ہے کہ وہ موو کرتی ہوئی نظر آئے، ٹھیک ہے، کہ وہ لائٹ ہے وہ موو ہو رہی ہے، حالانکہ وہ بلب اپنی اپنی جگہ پہ ہی ہوتے ہیں۔
تو ان کو کیا کہتے ہیں فائیو فینامنا. اور یہ کیا ہے illusions موومنٹ ہے. آٹو کینیٹک illusions کیا ہے سم ٹائم وی کریٹڈ سیلف ریفرنس موومنٹ ان مینی تھنگس. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہم کسی ایک چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز ہمیں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے, جیسا کہ یہ شکل میں دکھایا گیا. اگر آپ اس کو 2-3 منٹ کے لیے اس کے سینٹر میں فوکس کریں تو آپ کو یہ موومنٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. تو آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, illusions ہے. بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائیکولوجی آپ کو illusions کے بارے میں جو ہے وہ اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے, اس کے فیکٹرز کیا ہے, اس کی کازز کیا ہے اور اس کی ٹائپس کیا ہے. تو آپ اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو. تھینک یو.